بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے دوستو، اگر آپ اپنے رزق کی وجہ سے پریشان ہیں اور لوگ آپ کی بات کو نہیں مان رہے ہیں اور عزت نہیں کرتے ہیں اور محنت کے باوجود بھی آپ کو رزق نہیں ملتا، آپ رزق کی وجہ سے پریشان ہو چکے ہیں اور اچھے کام کرنے کے باوجود بھی لوگوں میں آپ کا نام نہیں ہے اور آپ مایوس ہو چکے ہیں، تو یاد رکھیں کہ اس وقت جو وظیفہ کام کرتا ہے وہ یا مسبب الاسباب کا ہے۔ جب کوئی سبب باقی نہ رہے، جب آپ محنت کر کے تھک ہار چکے ہوں، آپ کا کوئی طریقہ کام نہ کر رہا ہو، تو یاد رکھیں یا مسبب الاسباب کا یہ وظیفہ کام کرتا ہے اگر آپ اس کو دیے گئے طریقے کے مطابق کریں۔ ہر شخص کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ اس کے پاس کم از کم اتنا رزق ہو کہ وہ اپنے بچوں کا، گھر والوں کا، والدین کا پیٹ پال سکے، ان کی ضرورتوں کو پورا کر سکے اور خوشیوں بھری زندگی جو ہے وہ گزار سکے۔ اور دوسرے نمبر پر ہر شخص کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ لوگوں کی نظر میں وہ بہت زیادہ عزت والا ہو، لوگ اس کو چاہیں، لوگ اس کی تعریف کریں، لوگ اس کو مانیں، تسخیر ہو، اس کی بات میں وزن ہو، لوگوں میں اس کی بات کو مانا جائے، اسے سراہا جائے۔ تو اگر ان دو چیزوں میں محنت کے باوجود آپ ناکام ہیں تو یہ وظیفہ پھر آپ کے لیے ہی ہے۔ اس وظیفے کو کیسے کرنا ہے، کتنے دن کرنا ہے، کون سی شرائط ہیں، یہ میں آپ کو بتاتا ہوں۔ اس کے ساتھ میں ایک سب سے پہلی جو چیز آپ کو بتانے لگا ہوں وہ یاد رکھیں کہ اپنے منہ کو ہمیشہ خوشبودار رکھیں۔ دانتوں کی صفائی کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ایک دفعہ کریں۔ جب آپ دیکھیں آپ نے کوئی چیز کھائی ہے، کلی کریں، پیسٹ برش کریں، مسواک کریں، جس طرح سے اپنے منہ کو صاف رکھنا چاہتے ہیں اس طریقے سے رکھیں، کیونکہ اگر آپ کے منہ سے خوشبو آتی ہے نا تو سمجھ لیں کہ فرشتے بھی آپ کا ساتھ دیں گے۔ ہمارے اکثر معاملات میں ناکامی اس وجہ سے ہوتی ہے کہ ہمارے منہ سے سمیل آ رہی ہوتی ہے عجیب قسم کی، اور فرشتے پھر قریب نہیں آتے۔ تو اپنے منہ کو ہمیشہ صاف رکھیں، کیونکہ ادھر سے ہی وظیفہ جاری ہونا ہوتا ہے، اور اگر اسی میں بدبو ہے تو وہ وظیفے میں وہ پاور نہیں رہ جاتی، پھر اس کا ثواب ہی صرف ہوتا ہے جو آخرت میں آپ کو ملے گا، اس سے پھر وہ آپ کام نہیں لے سکتے۔ تو یہ ایک بہت بڑی وجہ ہے کہ جو میں نے آپ کو بتائی ہے کہ یہ بھی فیکٹر سامنے رکھیں اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے وظیفے کام کریں۔ دوسرے نمبر پر یہ ہے کہ لوگ مراقبے کے بارے میں یا ہمارے کورسز کے بارے میں پوچھتے ہیں، تو میں انہیں کافی دفعہ بتا بھی چکا ہوں کہ ہمارے جو کورس ہیں وہ واٹس ایپ پر موجود ہیں، یعنی کہ واٹس ایپ پہ آپ یہ ہمارا کورس کر سکتے ہیں۔ جب آپ واٹس ایپ جوائن کریں گے، ہمیں کہیں گے کورس کرنا ہے تو آپ کو کروا دیا جائے گا۔ 1 مہینے کا کورس ہے، آپ کہیں بھی بیٹھے ہوں، آپ نے صرف واٹس ایپ پر بتانا ہے اور آپ کا کورس شروع ہو جائے گا۔ تو یہ درج ذیل کورسز ہیں، مراقبے کا بھی ہے، انرجی کا بھی ہے، اور ہپنوٹزم کا، تھرڈ آئی حاضرات کا، ذہنی صحت کا کورس ہے۔ تو یہ تمام کورس آسان زبان میں ہے، آپ کی اگر تعلیم نہیں بھی ہے تو آپ اس کو کر سکتے ہیں اور اس کی مدد سے اپنے آپ کو چارج کر سکتے ہیں، روحانی قوتیں حاصل کر سکتے ہیں۔ یہ تمام کورس روحانیت کی بنیاد میں آتے ہیں۔ تو انہیں کو سیکھنا چاہے تو ہمارا دیا گیا جو واٹس ایپ نمبر ہے اسے آپ استعمال کر کے اس پہ رابطہ کر کے یہ آپ کر سکتے ہیں۔ تو بات ہو رہی تھی کہ مسبب الاسباب جو ہے اس کا وظیفہ کیسے کیا جائے، تو اس کا بڑا سادہ سا طریقہ کار ہے کہ سب سے پہلے آپ 2 نفل پڑھیں گے۔ کسی بھی ٹائم آپ 2 نفل پڑھ سکتے ہیں، لیکن جب یہ وظیفہ کرنا ہے اس وقت سورج نہ نکلا ہو، تو اس لیے اچھا ہے کہ 2 نفل بھی آپ اس وقت پڑھیں جب رات کا ٹائم ہو یا شام کا ٹائم ہو یا صبح کا ٹائم ہو، فجر کا ٹائم ہو یا تہجد کا ٹائم ہو، اس وقت یہ 2 نفل پڑھیں۔ اور 2 نفل جب آپ پڑھ لیں گے اس کے بعد آپ نے بیٹھ جانا ہے، اور 1 مرتبہ آپ نے یا 3 مرتبہ آپ نے درود پاک پڑھنا ہے، جو بھی آپ کو آتا ہے
वो पढ़ने के बाद आपने आंखें बंद कर लेनी है। ये इसकी अहम शर्त है, आंखें आपने बंद कर लेनी। आंखें जब बंद करनी है तो आपने पहले दिन 100 मरतबा पढ़ना है, या मुसब्बिबल असबाब, या मुसब्बिबल असबाब, या मुसब्बिबल असबाब। इस तरीके से आपने इसको 100 मरतबा पढ़ना है पहले दिन। उसके बाद 100 दफ़ा पढ़ने के बाद आपको नींद आना शुरू हो जाएगी। ये इस वजीफे के अंदर एक चीज़ मौजूद है, इसको पढ़ते हुए नींद आती है। तो आप देख लीजिएगा, अगर उस टाइम थोड़ा सा मुराकबा करना हो तो बड़ी अच्छी बात है, कोई ना कोई ज़ियारत हो जाएगी। नहीं तो आप सो सकते हैं, तो ख्वाब में कोई ना कोई आपके मामला जो भी होगा उसके मुतल्लिक आपको बता दिया जाएगा। क्योंकि ये वजीफ़ा करने से होता ये है कि आपको दुनियावी तौर पे कोई बंदा मिल जाता है दिन के टाइम, वो आपको गाइड कर देगा। मुराकबे के अंदर कोई इशारा हो जाता है या ख्वाब के अंदर हो जाता है, किसी भी तरह से आपको कोई ना कोई हल इसका लाजमी मिल जाता है, या फिर दिमाग के अंदर एक ऐसी तरकीब आ जाती है जो उस मामले का हल होता है, यानी कि सबब बन जाता है। इस वजीफे का काम ही सबब है। अच्छा, तो मैं बता रहा था कि पहले दिन 100 मरतबा पढ़ना है, दूसरे दिन आपने 200 मरतबा पढ़ना है। यही तरीक़ेकार होगा, 2 नफल पढ़ेंगे फिर 200 दफ़ा पढ़ लेंगे। तीसरे दिन आपने ये अमल 300 मरतबा करना है, चौथे दिन 400 मरतबा। इसी तरीके से आपने इसको 11 दिन करना है। अब 11 दिनों के अंदर ये होगा कि आपका जो ये वजीफा है, ये करने के बाद जब मुराकबा करेंगे, या तो उस वक्त कोई हल पता चल जाएगा, या ख्वाब में पता चल जाएगा, या कोई आकर बता देगा, या आपके दिमाग में वो तरकीब आ जाएगी। तो इनमें अगर कोई भी सूरत हाल हो तो आपने फौरी तौर पे अमल करना है, क्योंकि इस वजीफे ने आपको सबब देना है, और आपने जब उस पर अमल करना है तो आपका वो काम हो जाएगा। और 2 कामों के लिए बड़ा ये मुजर्रब है, एक रिज़्क के लिए और एक इज्जत और शोहरत के लिए। तो आप इसको अपने किसी भी फ्री टाइम में कर सकते हैं। इसके लिए वुज़ू शर्त है, यानी कि वुज़ू होना, पाक साफ होना, वो इसकी शराइत में चीज़ आती है। और जब आप इसको करेंगे तो उस वक़्त आप ख़ास ख्याल रखें कि आपके मुंह से किसी किस्म की स्मेल नहीं आनी चाहिए। ये इसकी दूसरी शर्त है। और वैसे तो ये हर वजीफे के लिए है, लेकिन इसके लिए बड़ी ज़रूरी है, क्योंकि फौरी तौर पर जो है ना, वो ये इसकी जो रूहानी मखलूक है वो बंदे को जवाब देने के लिए आई होती है। तो अगर मुंह से स्मेल आती है तो वो दूर चली जाएगी। तो मुंह से स्मेल नहीं आनी चाहिए, ये बात याद रखें। तो मुंह से स्मेल नहीं आएगी और ये वजीफा आप करें तो 11 दिनों के अंदर अंदर रिजल्ट मिल जाता है। उसके बाद 11 दिन तक करना है, 11 दिन के बाद नहीं करना, इंतज़ार करना है, फिर आपको कोई ना कोई हल उसका मिल जाएगा। और अगर मज़ीद आपने इसके बारे में तफसीलात लेनी हो तो राब्ता कर सकते हैं, या अगर आपने कोर्स करना हो तो तब भी आप मुझसे व्हाट्सएप पर राब्ता कर सकते हैं। बहुत शुक्रिया।